معزز سامعین، آج ہم ایک مرتبہ جناب ناصر الدین ملک صاحب کے عزت قدے سے جمع ہیں۔ آج کی شام جناب سلطان محمود اشفتہ صاحب کے نام وقف ہے۔ جناب سلطان محمود اشفتہ صاحب ہمارے دیرینہ کرم فرما ہیں، یہاں کی ادبی محافل اور مشاعروں کی یہ جان رہے ہیں، بزم اقبال کے صدر ہیں۔ جناب سلطان محمود اشفتہ صاحب پاکستان میں پنجابی کے ایک رائٹر کی حیثیت سے، ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک ادیب کی حیثیت سے تمام حلقوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے پنجابی زبان میں بے شمار فلمیں لکھی، فلمیں بھی، کہانی بھی خود لکھتے تھے اور مکالمے بھی انہی کے، نغمے بھی انہی کے ہوتے تھے اور اسکرین پلے بھی خود ہی کرتے تھے۔ گزشتہ 9-10 سال سے سعودی عرب میں یہاں قیام پذیر ہیں گے۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ پاکستان میں فلمی حالات اب بہتر ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اب واپس جائیں گے اور اسی انڈسٹری سے جا کے دوبارہ منسلک ہوں گے۔ یہاں انہوں نے اپنے سعودی عرب میں اپنے قیام کے دوران احباب کی خواہشات پر کو لبیک کہا انہوں نے، اور ہمیشہ اپنے اردو میں طبع آزمائی کی۔ تو اسی بات سے میں جناب سلطان محمود اشفتہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے۔ پاکستان میں ان کا پنجابی شاعر کی حیثیت سے بہت بڑا نام ہے اور پنجابی سنگت اور ایسی بے شمار بزمیں جن کے یہ صدارت فرما چکے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ قومی زبان کی طرف ان کا رجوع کوئی کسی خاص وجوہ کی بنا پر تھا۔ جناب سلطان محمود اشفتہ میرے سامعین، بات یہ ہے کہ زندگی میں جب میں نے سب سے پہلے لکھنا شروع کیا تو میرے لکھنے کی ابتدا اردو سے ہی ہوئی، لیکن اس کے فوراً بعد اس مدت لکھنے کے فوراً بعد مجھے پہلے سعودی عرب آیا تھا۔ جب میں پہلے دور میں سعودی عرب آیا تو وہ سلسلہ لکھنے کا بند ہو گیا۔ میں پاکستان میں کچھ لکھا کرتا تھا، افسانے وغیرہ اور رسمیں وغیرہ لگے، تو یہاں آنے کے بعد ظاہر ہے یہاں زندگی کی ہمہ ہمی ایسی ہے جس میں ہر چیز گم ہو کے رہ جاتی ہے۔ جو کچھ آدمی کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا، کیونکہ یہاں مقصد مفہوم فقط سے اپنے حالات کو سنوارنا ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی کیونکہ جاکاری سے تعلق ہے، انسان کو پیپر ملتا ہے مختلف لوگوں کی نظر میں جانے سے، یا یہ دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی لکھ رہے ہیں تو انسان چاہتا ہے وہی لکھے، تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب میں یہاں سے 6-7 سال رہنے کے بعد یہاں سے واپس پاکستان گیا تو وہاں جاتے ہی میرے اتفاق سے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مجھے پنجابی کی طرف مائل ہونا پڑا۔ ایک تو سبب اس کا یہ تھا، یہاں اس دور میں رہتے ہوئے مجھے کچھ عربی شاعری کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، تو جس انداز میں عربی شاعری میں مختلف چیزیں اس کی جاتی تھیں، جو اسلوب ہوتے تھے وہ وہاں، یعنی جیسے یہ میری کمی تھی تو مجھ سے اردو میں وہ یعنی منتقل نہ ہوتا ہے، اس انداز سے رہا جاتا ہے۔ اب چونکہ اس میں زبانوں کا مسئلہ، اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس کی ہی محترم اور اتنی ہی پیاری ہے ہماری، جتنی ہماری مادری زبان پنجابی ہے، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایکسپریشن جو میں ذاتی طور پہ پنجابی میں جا سکتا اردو میں نہ لانا، تو ایسے بھی کچھ ہلکا دوستوں کا ایسا مل گیا جو پنجابی لکھے جب مجھ سے پہلے، بہرحال وہ چلتا رہا۔
تو بیچ بیچ میں کبھی تہوار کوئی نظم کوئی غزل اردو ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہاں ہم مختلف مشاعروں میں مختلف محفلوں میں جاتے تھے، تو اس وقت یعنی فرمائش اردو کی ہوتی تھی کبھی تہوار، لیکن زیادہ تر میں پنجابی اچھا اس بار کیا ہوا کہ میں جب یہاں آنے کے بعد ثانیہ کہاں سے دیا گیا وہاں کام ہی اتنا تھا کہ اس طرف کوئی سلسلہ نہ ادب اور سبھی یہی جاری سارا میرا جاری رہا، لیکن لکھنے کا جو تھا جب میں یہاں ٹرانسفر ہوا تو جب ٹرانسفر ہوا یعنی دمام میں، تو میں نے یہاں آنے کے بعد اتفاقاً محسوس کیا کہ میرا دل دوبارہ لکھنے سے فائل ہو رہا ہے، دوبارہ لکھنا شروع کیا تو عجیب بات تھی کہ میں بار بار کوشش کروں کوئی پنجابی چیز لکھنے کی اور میری توجہ ایک طبیعت مائل کی طرف ہو، تو یہاں آنے کے بعد یہی سب سے پہلا شعر کہ میں نے یہاں کہا یہ تھا کہ یوں کسمسا کے پھول نے کھولی کمائے رہے، یوں کسمسا کے پھول نے کھولی کمائے رہے، تیرا وجود چاک سے کھلتا لگا، کیا پہلا شعر تھا۔ اچھا بہرحال اس میں ایک دوسرے اور کہہ رہے لیکن باقاعدہ یعنی بعد میں یہ سلسلہ یوں شروع ہوا کہ ہم مدنی صاحب کی طرف پر کبھی کبھار یعنی وہاں سے سکھانے کے جو دوست آتے تھے ان کی طرف ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے، میں ایک اور امجد صاحب تھے یوسف صاحب تھے، تو یہ کہنے لگے کہ یہاں مشاعرے ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نے بھی سنا ہے مشاعروں کے بارے میں یہاں مشاعرے ہوا کرتے ہیں، کسی روز کریں گے، میرا خیال ہے 2-3 بار ایسا ہوا کہ ہم آئے اور مشاعرہ تھا یہ چپکے سے غائب اور مشاعرے ہی چلے گئے، ہم لوگوں کو چھوڑ گئے۔ ایک زمین سے کہا کہ آپ وہ مجھے بتاؤ کہ میں طرح دیتے ہیں تو کہا کوئی لوگ دکھتے ہیں تو مشاعرہ ہوتا ہے، میں اس بار جو طرح ہو انہوں نے وہ طرح مجھے دی، میں نے اس کو سب آزمائی کی اور اس کے بعد کہا کہ میں آ جاؤں گا، تو اس روز ہم امتحان گئے اور یہ ہاں غفور انجن صاحب اس روز وہاں انتہائی موجود ہے، تو وہاں سے ہم دونوں نکلے میری ساتھ سے وہاں پہنچے مشاعرے میں بھی بچے سے مشاعرے، تو اب چونکہ یہاں پہ سب لوگ اردو لکھنے والے تھے، صرف ایک نظم میاں صاحب نے یا مظہر فضل صاحب نے پنجابی کی سوائی بڑی خوبصورت قدرہ نے نظم لکھی ہے، تو باقی سب لوگ اردو لکھتے تھے، تو وہ جو یعنی اردو کا ایک یعنی انعکاس یا رد عمل میرے وجود میں پیدا ہوا، اس سے پھر آگے یہی بات کے بعد بلکہ کے لیے سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، تو اس طرح سے یعنی یہ آغاز ہوا اور پھر اب تو اللہ کے فضل سے میرا خیال ہے 100 کے قریب غزل اور یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، تو پھر میرا ابھی تک سے سبا جو ہے وہ رواں اسی میں چلی آ رہی ہے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ ہوا۔ بات یوں ہے میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیدا تو میں ایک پنجابی بولنے والی ماں کی گود سے ہوا، اس کی گود میں پڑا بڑا اور زبان سیکھی، لیکن اسے مجموعی طور پہ قومی زبان اردو ہے اور ہمارے لیے کبھی مشکل نہیں ہے، یعنی اردو کو سمجھنا یا اردو میں بولنا یا اردو کو لکھنا یہ مشکل نہیں ہے، بس وہ قدرت کی طرف سے صرف کی طرف سے ایک رو چلی ہوئی تھی پنجابی کا، یہ ایک وقت آیا اس کا رد عمل میرے اوپر یہ ہوا کہ میں نے اردو میں اور یہ یقین مانے اب تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں پڑا، اتنی ہی آسانی سے رفتہ رفتہ میں اردو لکھنے میں پھیل گیا اور وہ مشکل سے مشکل مضامین جو تھے بآسانی ملتے تو ہونے لگے تو اس طرح جو ہے کہ اس میں مخصوص وجہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایک ان کی خاص کمی پہلے ان کو لگی کر دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں لیے تین زبانیں اتنی ہی محترم اتنی ہی قابل احترام ہے اتنی پیاری ہے جتنی کسی اور شخص کے لیے اس کی اپنی قومی جماعت۔ ہم سلطان محمود آصفتہ صاحب کو
پہلے تو ان کے شعر کے تعارف سے جانتے تھے، کھیتی بوڑی ہو طبیبہ نہیں تو میں مر گیا، تیرے عشق نچایا کر کے کھیا کھیا۔ جب یہ یہاں کی ادبی محافل میں انہوں نے شرکت کا آغاز فرمایا تو ان کا شعر وہ ہمیں نہیں کبھی بھی بھولے گا احباب کو۔ عزم سفر سے پھر مجھے مخمور کر گیا، کانٹا لگا کہ ساری تھکن دور کر گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس شعر کو یہاں کی ادبی محافل میں اور سلطان صاحب کی زندگی میں بجائے خود اردو ادب کی طرف مائل ہونے میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ آج جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب سلطان محمود صاحب کے نام آج کی شام ہے۔ آج ہم ان سے ان کی اردو کی غزلیں سنیں گے۔ سلطان محمود آشفتہ صاحب کے ساتھی اس وقت موجود ہیں، کچھ لوگ باوجود تشریف نہیں لا سکے تو میں ہلکا ہلکا تعارف ذرا کروا دوں۔ جناب منیر صاحب، محترم منیر احمد، یہ سلطان صاحب کے یار غار انہیں کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ جناب رانا اقبال صاحب محترم، یہ ان کے بہت ہی مداح ہیں رانا صاحب۔ اور جناب اطہر مدنی صاحب، جناب مدنی صاحب کا ذکر آپ نے سلطان صاحب کی زبان سے سنا کہ یہ وہ پہلی ذات بابرکات ہیں جنہوں نے سلطان صاحب کو ہماری یہاں کی ادبی محافل سے روشناس کرایا۔ بلکہ ہم لوگ مدنی صاحب کے احسان مند ہیں کہ مدنی صاحب کے باعث ہی، ان کے لطف کے پیش نظر ہی ہمیں ایسی عمدہ شخصیت ملی جو ہماری روح رواں ان محفلوں کی بن گئے، اور انہی کے باعث یہ اتنا عرصہ 7-8 سال تک یہ ہماری ادبی محافل زندہ رہی۔ جناب مدنی صاحب کے ساتھ تشریف رکھ رہے ہیں جناب یوسف جے پوری صاحب۔ یوسف جے پوری صاحب بزم اقبال کے سیکرٹری نشر و اشاعت ہیں۔ ان کی محنت اور خلوص کے بل بوتے پر ہم سعودی عرب میں مقیم دیگر شعراء کو ایک اسٹیج پر جمع کرنے میں ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ صرف انہی کی مہربانی سے ریاض میں بھی ہماری محافل ہوئی، شعری نشستیں ہوئیں، اور خیبر میں بھی پورے طول و عرض سے یہاں لوگ تشریف لائے۔ جناب یوسف صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے محترم دوست جناب رحمت اللہ خان رحمت کوثر صاحب۔ رحمت کوثر صاحب اپنے منفرد اپنا انداز رکھتے ہیں اردو کلام میں۔ ان کا حیدرآباد دکن سے تعلق ہے، تو جناب رحمت کوثر صاحب کیونکہ سلطان محمود آشفتہ صاحب سے بالکل وہ اسٹینڈ ڈاؤن ہوتے تھے شعر سنانے میں، اسی لیے ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھ خادم کو یونس اعجاز کہتے ہیں، میں ان کا ادنا سا خادم ہوں۔ میری یہ ہمیشہ سے کوشش رہی کہ سب ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ ایک جگہ ایک اسٹیج پہ اکٹھے کر کے ان سے سنا جائے اور ان کو سنوایا جائے۔ میرے ساتھ آج کی اس محفل کے میزبان جناب ناصر الدین ملک صاحب تشریف رکھ رہے ہیں۔ ناصر صاحب کو برطانیہ کی نیشنلٹی حاصل ہے، آج کل یہاں روزگار کے سلسلے میں یہیں سے ملازمت کر رہے ہیں، ہماری خوشقسمتی ہے۔ اگر ہم سعودی عرب میں سلطان صاحب کے ساتھ اپنی محافل کو تقسیم کرنا چاہیں تو مجھے کہنا پڑے گا کہ کم سے کم 75% محافل ملک ناصر صاحب کے اس رتبے پہ ہی ہیں۔ جناب ناصر ملک صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب میاں مظہر فقیر مظہر صاحب۔ میاں مظہر فقیر مظہر صاحب وہ ہستی ہیں جنہوں نے جیسے سلطان صاحب نے فرمایا کہ یہاں کے ساتھیوں میں ایک شکوہ بھی دبے لفظوں میں انہوں نے فرمایا کہ میاں صاحب نے ایک نظم سنائی پنجابی میں۔ بہرحال جو کچھ ہم سے ہو سکا
ایک نظم ہی صحیح ان کا سلطان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے میاں صاحب ہمیشہ کوشاں رہے، اور جتنی باقاعدہ ہفتہ وار اور ماہوار محفلیں ہوتی رہیں آرامکوں میں، ان سب کی میزبانی کے فرائض جناب میاں صاحب نے ادا کیے۔ تو ان ساتھیوں کے ساتھ کچھ اور ہمارے ساتھی ہیں، جس میں خورشید صاحب ہیں جو ہمیشہ ہمیں محفلوں کے لیے اکساتے رہے، اور جناب انجم صاحب ہیں جو ایبسیٹ میں تشریف لے گئے ہیں، وہ آج آ نہیں سکے۔ استاد قمر ہیں جو ہمیشہ ناؤ نوش کا اہتمام کیا کرتے تھے، استاد کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ ایوب بٹ صاحب ہیں، اور دیگر احباب ہیں جو آج تشریف نہیں لا سکے۔ تو میں جناب سلطان محمود گفتہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج ہمیں وہ اپنی اردو غزلیں عطا فرمائیں۔ آئیے جناب سلطان محمود صاحب سے اردو کی غزلیں سنیں۔ میں جناب رحمت اللہ خان رحمت کوثر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس طریقے سے کچھ سلطان صاحب عطا فرمائیں، تو وہ کچھ مختصر ترین الفاظ میں اپنے بات یہ ہے شعری قصیں تو ہوا ہی کرتی ہیں، اور ایک دوسرے کی ذہنی سطح پر تقسیم کا باعث شعرا حضرات اور ادبا حضرات بنا ہی کرتے ہیں، لیکن ایسی کاموں سے ہم کچھ اور انداز سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت کم ہی منعقد ہوا کرتی ہیں ایسی محفلیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں ہم اپنے ایک عزیز ترین دوست کو ودا بھی کر رہے ہیں ان قریب، تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دوست کے شعری نظریات کو اور ان کی شعری خدمات کو، ان کی دیگر ادبی مصروفیات اور فلمی مصروفیات کو ہم نثری انداز میں انہیں کی زبان سے کچھ ریکارڈ کریں، اس لیے کہ آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آشفتہ بھائی ان حضرات میں سے تھے جن کا دل دوسروں سے ملتا تھا اور دوسروں کے دل ان کے دل سے ملتا تھا۔ تو یہ کیفیت جو ہے بہت کم لوگوں میں ہوا کرتی ہے۔ یہ بزم آرائیاں، وہ بھی رنگارنگ بزم آرائیاں مدتوں یاد آتی رہی ہے، اس لیے کہ لوگ کہا کرتے ہیں بقول وج اورنگ آبادی کے کہ جانے والے تو پھر نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آشفتہ بھائی یہاں بار بار لوٹ کر آیا کریں گے، اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوگی کہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ ان کی صحبتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ چند سوالات احباب ان سے اپنے نظریات کے مطابق کریں تھوڑی دیر کے لیے وہ ریکارڈ کریں۔ سب سے پہلا سوال میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات بھی اس پر غور کریں کہ اور کچھ سوالات آپ حضرات کے ذہن سے بھی ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آشفتہ بھائی ایک شاعر یا ادیب کو میں اپنی جگہ اس ملک کا نمائندہ سفیر تصور کرتا ہوں جو سماجی حیثیت رکھتا ہے، یعنی سماجی سفیر کی حیثیت آپ کو حاصل ہے، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ بہترین پنجابی زبان کے شاعر ہیں، ادیب ہیں، مقرر ہیں، اور فلمی کہانی نویس بھی ہیں، نغمہ نگار بھی ہیں، برکت بہت کچھ۔ اس کے علاوہ اردو زبان کے میدان میں بھی آپ کو درک حاصل ہے۔ تو میں سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ کا نظریہ میرا نظریہ اس سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے شعر میں ہمیشہ سے دو نظریات چلے آ رہے ہیں، جسے کہتے ہیں ادب برائے ادب اور ادب برائے ادب۔ میں 100% ادب برائے زندگی کا قائل تھا، اس لیے کہ
میں نے اتنا بھی غور کیا ادب برائے ادب کو، میں سوچتا ہوں کہ زندگی سے کیا اسے خارج کیا جا سکتا ہے؟ جب کوئی چیز زندگی سے خارج کی ہی نہیں جا سکتی تو پھر وہ چیز یعنی برائے زندگی ہوا کرتا ہے. یعنی جو کچھ بھی زندگی میں ہم سے متعلق ہے وہ یعنی برائے زندگی ہی ہے. اب ہاں مثلاً ادب برائے ادب میں ایک شخص ہے وہ ایک فن پارا دنیا جانے کی کرتا ہے، مثلاً نثری یا ایک تصویر بناتا ہے. وہ اس نظریے کو بالکل اپنے طریقے یعنی اپنے خیال میں منقطع کر دیتا ہے کہ اس کا کوئی بھی تعلق ہے زندگی سے نہیں ہے. یہ میں نے ادب پارا برائے ادب یا برائے آرٹ یہ فن پیش کیا دنیا کے سامنے. اچھا فرق چیز یہ کہ یعنی اس نے ایک ایسی چیز بنا دی ہے جو اپنی خبر میں سوچتا ہے کہ اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ جو افراد اس کو پیش کرنے کے لیے آئیں گے یا اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے وہ کیا مردہ ہو زندہ حقیقت ہے کہ جا کے دیکھ رہی ہے. تو اس طرح سے اس کا تعلق ہر حال زندگی سے تو وابستہ ہو گیا نا. یعنی زندگی سے کس طریقے سے خارج کیا جا سکتا ہے. اب میں ایک بات کرتا ہوں ادب میں یا آرٹ میں یا فن میں جو بھی چیزیں دنیا میں بنائی گئی لکھی گئی یا سامنے پیش کی گئی پوری انسانیت سے وہ کسی نہ کسی انداز میں زندگی سے مکمل طور پہ منسلک تھی. مثلاً وہ تعلیم کے میدان میں انہیں چیزوں سے کچھ حصے لے کر تعلیم کے میدان میں رکھے جاتے ہیں تاکہ انیک لڑکے جو ہیں انہیں پڑھے دیکھیں سمجھیں اور ان سے ٹریننگ حاصل کر کے آگے انہیں لائن سے یا اپنی اختراع کردہ نئی لائن سے چلے. تو ہمارا زندگی سے سارا تعلق ہو گئی ہے. ان کا صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ ادب برائے ادب سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی مخصوص نظریے سے متفق یا منسلک نہ ہو. اچھا اب نظریے سے منسلک ہونا یا نہ ہونا یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. ہر چیزیں ہم یہاں لوگ بیٹھے ہیں مسلمان الحمد للہ. اب بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ہم کتنا ہی اپنا دامن اس بات سے بچائیں کہ ہم بالکل غیر جانکار ایک نظر پوری انسانیت کے سامنے رکھتے ہیں. باوجود اس کے ہمارا یہ نتیجہ ہوگا اس کے لکھنے کا انداز اس کے لفظوں کا چناؤ اس میں جو استعمال ہونے والی زبان ہے وہ اسی کلچر اسی تہذیب کی مدد سے ہوتی ہے جس میں ہم پل پڑے ہیں. مثال کے طور پہ ایک امریکہ یا ایک انگریز ہے وہ اپنے ہاں کی فضا کے مطابق لکھتا ہے. اچھا وہ کہتا ہے کہ میں نے جو لکھا ہے یہ برائے ادب اس کا کوئی زندگی سے تعلق نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے یعنی اسی جو پیش کر رہا ہے اس میں اس کے لاشعور سے وہ جو صدیوں سے ڈیولپ ہوا ہوا لاشعور ہے اس سے اس پر وہ چیزیں آئیں گی جو اس کے کلچر کا اس کے تمدن کا ساری چیزوں کا حصہ ہے. اور کلچر اور تمدن جو ہے اس میں مذہب ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں بڑی مزیدار بات ہے. میرا ایک دوست تھا بڑا زبردست سوچ ہے اور اس طرح سے اس میں کارل مارکس اور لینن اور لوگوں کو جیسے یعنی چیز کو پی لیا جاتا ہے نا رگڑ کے بطور ڈیکاکشن کے پی لیا جاتا ہے ایسے اسے کیا جاتا ہے. اچھا وہ جب بھی بات ہو تو جب اس نے اپنی بات کا یقین بھی لانا ہوتا تھا انتہا پہ جاتا تھا باقی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں میں اسے قسم بالکل آگے ہے یہ کیا بات ہے. تو یہ کہا کرتا تھا کہ دیکھو بات کرو میں اس سے اپنا دعویٰ نہیں کرا سکتا. جب بھی میری انتہا ہو جاتی ہے نا بات کرنے کے تب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تو پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں. یہ ہے وہ کلچر وہ تمدن جس سے ہم ملتا ہے جس کو ہم نہیں کسی بھی قیمت سے وائد نہیں کر سکتے جو مرضی کرتے ہیں.
اور اس کے گھنٹوں مسئلے رہتے تھے بعد میں کیسا نہیں آتی ہے کہ خدا کو مانتا ہے نظر کے خلاف دن رات باتیں کرتا ہوں جب مشکل کھلا رہا تو گلا کو ڈالی کرو جو آدمی ایسی کرنے کھا کرتا تھا. لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی نظریے سے آ رہے ہیں, جس فضا ماحول میں آپ پلے بڑے ہیں اس ماحول کے مطابق آپ کا ادب یعنی آگے بڑھے گا, اور جب وہ آگے ان لائن میں بڑھے گا تو آپ مجبور ہیں کہ ان کا رابطہ جو ہے زندگی اور زندگی کے متعلقات سے ہو. زندگی میں جو چیزیں یعنی خاص پر روایتی چاہیں یا کچھ بھی چاہیں آپ وہ مجبور ہے انسان کو اس کا تمام رابطہ. ادروائز آپ دیکھیے گیس کے خیالات کی تکلیف میں کوئی ہے جو موجود نہیں وہ آپ کے خبر میں نہیں آتی, آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آپ کی خبر میں نہیں آتی. میں ایک بات کہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یعنی دنیا کی اصلیت ہے وہ یقین رکھتی ہے کہ وہ ہے, مگر چیزیں چیزیں دیتا ہی ہے تو تصور نہیں آپ کام کر سکتے کہ اللہ کیا ہے. بار کیا ہوگا کبھی تو آئے گا کہ اللہ تعالیٰ شاید انسان جیسا یا شاید نور ہے, لیکن مختلف چیزیں جو سنتے رہتے ہیں آپ اس کے مطابق تصور بناتے ہیں, اس کا صحیح تصور نہیں کر سکتا. اسی طرح سے کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ وہ ادب میں کوئی ایسی چیز تخلیق کر دے کہ وہ کسی آرٹ کسی کلچر کسی تمدن کسی تہذیب کسی مذہب سے متعلق نہ ہو, یہ ناممکن ہے. اس کو اسی کے اوپر کے سامنے آنا پڑے گا. تو نتیجہ یہ ہوا فیصلہ یہ ہوا کہ ادب برائے زندگی ہے, آپ کتنا اس کو برائے بتائیں یہ زندگی کا ہی حصہ ہوگا اور زندگی سے ہی بدلے گا. میں حافظ صاحب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری محفل جو ہے یہ قائم و دائم رہے گی ٹی وی کے ذریعے اس ریکارڈ میں. میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اپنے خاندان کا پس منظر اور کس طرح سے آپ ادب میں داخل ہوئے ابتدا سے اگر آپ ہمیں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور یاد کو تازہ کریں تو بڑی نوازش ہوگی, تاکہ ہم اور ہمارے بعد کی نسلیں اور ہمارے احباب جب بھی اس فلم کو دیکھیں گے آپ کی ایک تو خاندانی ہسٹری ان کو رہے گی یاد, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی زبان سے ہو تو سند رہے گی, اور ان حادثات کا بھی ذکر کیجیے جن حادثات نے آپ کو اس منزل پہ پہنچایا, اور ان بزرگوں کا بھی میں ممنون ہوں جن کی صحبت میں آپ رہے اور جنہوں نے یہ اتنا کچھ کیا کہ آپ کے احساس کو ابھارا. ویسے تو آپ صاحب احساس ہیں, صاحب دل ہیں, آپ دلوں کو موہ لیتے ہیں. آپ ہی کی زبان سے دریافت کرنا چاہتا ہوں اور عوام تک کی بات پہنچے کہ آپ کس طرح سے ہو. اس سے پہلے عرض یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا نام تھا محمد ابراہیم. وہ آدم پور ضلع جلندھر میں میرا ایک قصبہ تھا, وہاں سے رہنے والے تھے. اپنی جوانی میں لاہور آ گئے. یہیں آ کے انہوں نے لکڑی کا کاروبار شروع کیا بادامی باغ لاہور میں, اور اپنی اثر عمر تک اسی کاروبار سے نہیں گئے. وہ جالندھر کے ایک مولوی صاحب تھے, ان کے شاگرد تھے, ان کے پاس انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی تھی اور یہ فارسی کتب جو لکھا ہوا کرتی تھے دینی تعلیم کا, شیخ سعدی کی گودا گلستان و بوستان اور حافظ ایسے انہیں کثرت سے فارسی سے یاد کیا. تو بہرحال وہ یعنی آج بڑی عجیب چیزیں شروع میں اصل یہ کہ وہ جب لاہور آئے انہوں نے ایک بار مجھے بتایا بڑے سخت طبیعت آدمی تھے. بچپن خاص طور پہ ہمارے بچپن میں بڑے سخت طبیعت کے آدمی جب گھر میں آ جاتے تھے تو ایسے سناٹا تاری ہو جاتا تھا کہ کسی کو یعنی کھانسنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو اس دور میں صحیح ایسے تھے کہ بزرگ یہ سمجھتے تھے کہ یعنی دباؤ میں رکھنا جو ہے وہ ایوریج زندگی ہے,
بعد آج تو پہنائیں تبدیل ہو گئے نا. آج یہ آج کا دور جو سوچتا ہے کہ اولاد جو ہے اس سے دوستی ہونی چاہیے. اس دور میں یہی ہوتا تھا کہ آپ ایک پنجابی مثال کی پنجابی کہا کرتے تھے کہ کھلاؤ کھونے کا والا لیکن دیکھو سیخ کی آنکھ شیر کی آنکھ سے دیکھو اور کھلاؤ کھونے کا والا. یہ اس دور میں ہوتا تھا. تو یہ پورا ہمارے گھر میں یہ چلتا تھا. بے اپنا نمازی پرہیزگار آدمی تھے. والدہ بھی اس دور میں سارے بزرگ ہوا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ اس دور میں فقر و فاقہ مسلمانوں کی بڑی کثرت میں تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ اسی دور میں خدا جو ہدایہ کرتا ہے تو سارے اکثریت جو ہوتی تھی ان دنوں میں بڑی دوبس میں مذہب میں خوشی لیتے تھے اور دیوی کاموں کو کرتے تھے. ویسے بھی چونکہ کہیں کہ آزادی کے دور کے لوگ تھے. یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں یہ ہم سب کے یہ اسی پیریڈ کے لوگ ہیں جس پیریڈ میں تحریک آزادی چل رہی تھی. یہ قدرت کا ایک انعام تھا. تو دور میں ہر فیلڈ آف لائف میں ایسی نادرے وجود ہستیاں منظر عام پہ آئی کہ ہم حیران ہیں کہ یہ سب لوگ اکٹھے کرتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی اور خدا کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ظفر علی خان جیسی شخصیتیں, نواب بہادر یار جنگ جیسی شخصیتیں, اور پھر یعنی جانے کے میدان میں چلے کو آ رہا ہے جس جہاں پہ وہاں میں دکھائی دیتی ہے. اور اس علاوہ طور پہ لوگوں کو آپ دل نواز شریف اللہ خان جیسے لوگ, مولوی فضل حق جیسے لوگ, کوئی ایک ضلع, کوئی ایک پروونس, کوئی ایک خطہ نہیں تھا ہندوستان پاکستان کا کہ جس میں بڑے بڑے لوگ اس دور میں پیدا نہیں ہوئے اور جنہوں نے مل جل کے پوری قوم کی رہنمائی نہیں کی. یہ یعنی وہ دور بڑھا ہوا تھا. چنانچہ ان کے دور میں جو لوگ ان کے زیر اثر تھے وہ تمام کے تمام لوگ ہیں ان کی یعنی ان کے مزاج کے مطابق ڈالے ہوئے تھے. یعنی نماز روزے کی پابندی کو بڑا دور دورہ تھا. یہ جو ہمارے ماں باپ کے دور کی بات ہے. وجہ سے یہ تھی کہ مسلمانوں کو اپنا الگ تخصص قائم کرنا تھا دوسروں کے مقابلے پہ. اس تخصص کو قائم کرنے کے لیے وہ یعنی تمام یعنی میں اپنے بچپن میں اتنی رمضان میں اسٹوریاں یہ جگانے والوں کو دیکھتا رہا ہوں. وہ دوسرے دن بڑے ہیں, آگے آگے دور آیا ہے, لوگوں کے حالات ٹھیک ہوتے چلے گئے, کہیں زندگی اور لقمہ کار ملتا چلا گیا ہے, تو وہ معاملہ کم ہوتا چلا گیا. وہی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جسے کھانے کو پیٹ بھر کے کھانے کو ملتا ہے اسے روزہ رکھنا تو ہمارا مقصد یہ کہ یہ اس دور کے لوگ تھے. اچھا, تو والد صاحب میں بات کر رہا تھا. والد صاحب بے پناہ خوددار آدمی, اتنے خوددار آدمی کہ وہ اپنی والدہ سے وہاں یادم اپنی جھگڑ کے لاہور آئے تھے. پتا نہیں کوئی کرتے ورتے کو کہنے لگے میرے کرتے کو ٹانکا لگا دیا. انہوں نے کہا صبح لگا دیتا. تو ساری رات وہاں آگ جلائی, سردیوں کا موسم تھا, وہاں آگ ساری رات جلاتے ہیں اور کرتا لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ میرا کرتا نہیں کیا نا, تو صبح ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکلے اور لاہور آئے. اپنی زندگی پر لاہور کے واپس نہیں گیا. اپنے بھائیوں کے دوسرے لوگوں سے ان کے بہت سارے تعلقات ہوئے تھے, یعنی سخت آدمی اپنے اس میں مطلب کا کیا بتاؤں. اچھا, تو اچھا ٹھیک ٹھاک. پھر میں نے تو کاروباری آدمی تھے, فارسی شعروں سے بڑی رغبت تھی دینی کاموں میں. یہی ماحول جو سجاتی جس میں ہم لوگ یعنی پروان تھے. اچھا, تو یہ شعر کا سلسلہ ایسے چلا یعنی سرکار کی طرف میری رغبت ہے. یعنی گھر میں میرے نانا جو تھے وہ نسبتاً خاندان میں زیادہ پڑھے لکھے تھے. کیا پڑھے لکھے, میرا خیال ہے کہ 7-8 باتیں پڑھی ہوں گی, وہ ہی سب سے بڑے پڑھے لکھے. تو وہ وہاں پہ وطن کا داخلہ تھا, اس میں وہ تھے پوسٹ ماسٹر تھے. تو اس اعتبار سے وہ زیادہ یعنی پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے. اس دور میں میرا خیال ہے کہ یہی بہت بڑا یعنی سمجھا جاتا ہے کہ یہ طور پہ بڑی بلند بات ہے. وہ پڑھے لکھے ان کی وفات سے ان کی کتب جو تھی وہ مجھے ملی, کیونکہ میرا ہی شوق تھا زیادہ اس طرح. اچھا, وہ یہ کہ ہم کچھ تھوڑا سا خصوصی طور پہ انسان کو کچھ چیز یعنی بات چیزیں ودیت کی جاتی ہیں, ایسی چیز ہوتی ہے. میں ذرا زیادہ نہیں تھا اپنے یعنی کافی طالب علموں سے, تو ہم
چھوٹے چھوٹے بچوں کے رسالے، ان دنوں میں پھول رسالہ ٹو آف انڈیا پاکستان لاہور سے نکلتا تھا، 4-5 صفحے کا ہوتا تھا، اور ساری دنیا کے بچے اس کو پڑھا کرتے تھے، پھول اور ایک ہدایت رسالہ نکلتا تھا. یہ رسالے جو تھے یہ ہم ایک دن سے لے کے پڑھا کرتے تھے، یا کبھی موقع بنا 4-5 جگہ لے کے پڑھ لیتے. اس میں لکھی تھی جو نظمیں جو وہ ہمارا بھی بڑا جی کرے کہ ہم ہندی کچھ لکھتے لکھتے، یہ بھی ایسے اندر نہیں ہے. اچھا ہمیں بڑی کوشش کی رہنمائی کے لیے، ہمارے پاس گھر میں تو تھا کوئی والد صاحب سے میری نظر ہے یہ تو ایک ایسی بات تھی کہ اپنی سامنے یہ امکان ہی نہیں تھا کہ ایسی ہے. ارد گرد میں بھاجی دروازے لاہور میں جاتے تھے، وہاں پہ ادب کے یعنی ہندی میں بڑی بڑی تھی، بدماش لوگ بھی بڑے تھے، علامہ صاحب نے بھی جب دوسرا وہاں پہ گزارا. اور رسول احمد شجاع پاشا صاحب نے تو ایک بار ایک مضمون لکھا تھا کیلسی آف لاہور کے نام سے. انگلستان میں اکثریت کو دبا اور شعراء کی کیلسی ہوئی ہے، تو لاہور میں انہوں نے لکھا، انہوں نے تو کوئی 1,500 ادیب شاعر اور پتہ نہیں کون سا آدمی گنا دیے جو وہاں اس اردو میں رہتا تھا، مگر ہم سے کوئی نہیں ملا. ہم تو اپنے طور سے ہی اس سے کرتے رہے کہ کسی طرح کی چیز ہو جائے. تو مجھے یاد ہے کہ شاید 5ویں 6ویں جماعت میں نے ایک نظم لکھی، احساس میں طائر بن جاؤں. اچھا احساس میں طائر بن جاؤں، اور مجھے یاد نہیں لیکن انشاءاللہ وہ پڑھا ہوا تھا پاکستان میں. احساس میں طائر بن جاؤں، وہ نظم لکھتے میں ڈرتے ڈرتے میں نے سدا بہار ان دنوں میں ایک رسالہ نکلا تھا اردو کا بچوں کا، اس میں بھیجی. جب وہ بھیجی نظم تو ایڈیشن نے اس کو کچھ چھاپ کر کے کاٹ دیا. اب وہ میں چوری چھپے گیا سال سے وہاں سے رسالہ خریدا، دیکھا تو میں تو پاگل ہوں، مگر اب گھروں کے باہر کا کرتا چلا نا، تو انہوں نے مار کے میرا آڈر کر دینا. اچھا ہمارے قریب ایک بہت عبد القریب وہ لاہور کارپوریشن میں انسپیکٹر تھے، میں یہ چوری چھپے یہ دیکھ رہا ہوں تو وہ اوپر قریب سے گزرے میں کہا کیا پڑھ رہا ہے دکھا مجھے. ان دنوں بزرگی تھے، ان کی عادت ہوتی تھی یہ دیکھتے رہنا کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں پڑھ رہا ہے. سارے محلے کے یہ دیکھتے رہنا کہ یہ کوئی کام غلط نہیں کر رہا ہے. یہ کہا کیا پڑھ رہا ہے، یہ دیکھنا کچھ نظم انہوں نے پڑھی کیا بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. مجھے کچھ حوصلہ ہوا، انہوں نے جائے میرے والے صاحب اب میری پتہ نہیں کیا میرا اثر ہوگا. انہیں جا کے مبارکباد لیکن آپ بڑی مبارک آپ کے بیٹے نے نظر دی ہے. اچھا خیر وہ بہو تو کیسے چلے گئے نا، میں بات بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ خیر دعائیں مانگ رہا ہوں. انہوں نے مجھے بلایا ادھر آؤ، کیا ہے نظر پڑا بڑا کرو.